اور پھر اب وجہ بتائی گئی. ایک تو بتایا کہ یہ اعتراض تو ہوں گے، اعتراض ہوتے رہیں گے، کوئی راضی نہیں ہوگا تم سے، اور اعتراض کرنے والے خود نہ سمجھ ہے. تبدیلی کیوں کی گئی اب اس کی وجہ بتائی جا رہی. ایک تو پیچھے بتا دی کہ نا کہ آزمائش تھی، وہ تو ایک طرف، لیکن اہم وجہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ اسی طرح ہے جیسے ہم نے تم کو امت وسط بنایا. یعنی خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے کی غرض، مقصد کیا ہے؟ جیسے وہ جگہ دنیا کی ایک سینٹرل پلیس ہے، اگر نقشے میں بھی آپ دیکھیں تو وہ ایک دنیا کا مرکز بنتا ہے، یعنی وسط بنتا ہے. تو یہ اسی طرح ہے جیسے تم بھی امت وسط ہو، تم بھی اقوام عالم میں مرکزی کردار ادا کرو گے. اس لیے تمہیں وہ قبلہ دیا گیا تاکہ جس طرح وہ گھر تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے. وہ پہلا گھر کس لیے تعمیر کیا گیا؟ تو قرآن پاک میں کیا بتایا گیا؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سورۃ آل عمران آیت 96. آیت 96 اس میں کیا بتایا گیا کہ گھر کی مرکزی حیثیت کس لیے ہے؟ کہ لوگوں کے لیے ہدایت کی جگہ ہے، وہ ہدایت کا مقام ہے. تو اسی طرح تمہیں امت وسط بنایا گیا تاکہ تم بھی کیا بنو؟ اقوام عالم کے لیے کیا بنو؟ ہدایت کا ذریعہ بنو. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا، تاکہ تم ہو جاؤ کون؟ یعنی مسلمان کیا ہو جاؤ؟ شہداء علی الناس، سارے انسانوں پر گواہ، سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا پیغام دینے والے، ہدایت کا ذریعہ. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ انسانی تاریخ کے دو بڑے دور ہیں. ایک دور وہ ہے جس میں انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ کی طرف سے پیغمبر آتے تھے، ٹھیک ہے نا. آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی قومیں گزری، اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے کوئی انتظام کیا یا نہیں؟ کیا کیا؟ پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی. قرآن پاک میں آتا ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری کہ جس میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو. اللہ نے ہر دور کے انسانوں کے لیے ہدایت کا انتظام کیا، ہر جگہ کے انسانوں کے لیے کیا. اور یہ بھی آپ سب کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نبوت ختم ہو گئی. نبوت تو ختم ہوئی، کار نبوت ختم نہیں ہوا. اب انسانی تاریخ کا دوسرا مرحلہ شروع ہو رہا ہے. اس مرحلے میں جب دین مکمل ہو گیا، قبلہ متعین ہو گیا، امت مسلمہ کو ایک مرکزی حیثیت مل گئی، اب کار نبوت نبیوں کے ذریعے نہیں، کس کے ذریعے کرایا جائے گا؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، امت وسط کے ذریعے. سمجھ گئے آپ اس بات کو؟ اب انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی نہیں آئیں گے، یہ کام کس کو کرنا ہے؟ امت وسط کو کرنا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. پچھلی قوموں کے لیے، پچھلی نسلوں کے لیے پیغمبر آتے تھے، اگلی نسلوں کے لیے. اب میں نے وسط کا کیا معنی بتایا تھا؟ درمیان. اب آپ دیکھیے، یہ درمیان میں امت وسط، امت وسط درمیان میں. پیچھے والوں کے پاس کون آیا؟ اب آگے والوں کے لیے امت وسط جو یہاں سے اپنا کام شروع کر رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے. دین مکمل، کتاب محفوظ، کتاب تبدیل نہیں ہوگی.
سیرت رسول محفوظ، کوئی اس کو چینج نہیں اب کر سکتا. اتنے اوتھینٹیکیٹڈ ذرائع سے ہر چیز کلیئر کٹ ہمارے پاس پہنچی ہوئی ہے. اب صرف کرنے کا کام کیا ہے کہ اس ورثے کو، یہ لیگیسی ہے ہماری، اس ورثے کو جو ہم نے پیغمبر سے لیا، ہمیں کیا کرنا ہے؟ آگے دینا ہے. چاروں طرف دنیا کے پورے گلوب پر، پورے انسانوں تک اس کو پہنچانا ہے. یہ ہماری سب سے نمبر 1 اور بڑی ضرورت ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم امت محمد ہیں، اگر ہماری نسبت ہے آپ کے ساتھ اور ہم اس پہ خوش ہیں، بہت بڑا یہ کریڈٹ ہے جو ملا ہے. بہترین امت، وسط کا ایک معنی بہترین بھی کیا جاتا، بہترین امت. تو پھر بہترین اسی وقت ہوگے جب یہ کام کرو گے. اور اگر تم نے یہ کام نہ کیا اور باقی سارے کام کرتے رہے تو پھر قیامت کے دن لوگ تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تم پکڑے جاؤ گے وہاں. اب دیکھیے کہ ہر انسان کے لیے بحیثیت انسان ایک اہم ذمہ داری ہوتی ہے. اگر وہ انسان اس ذمہ داری کو نہ ادا کرے اور باقیوں کو کرتا رہے تو پھر اس کو انعام نہیں دیا جا سکتا. کوئی مثال لائیے. اب دیکھیں کہ شادی کرنے کا مقصد عموماً کیا ہوتا ہے؟ ایک گھر بنایا جائے اور بچے ہوں، گھر آباد ہو، آگے نسل چلے، یا نہیں؟ یہ ایک بنیادی مقاصد میں سے ہے نا. اب اگر ایک شخص شادی کرتا ہے اور بیوی کہتی ہے کہ نہ میں نے رہنا ہے تمہارے گھر اور نہ بچے پیدا کرنے ہیں، تو پھر وہ کہے گا ٹھیک ہے تم میری بیوی ہو، جہاں چاہو رہو اور جو چاہو کرو، ہاں میں تمہیں خرچہ بھیجتا رہوں گا کیونکہ تم اب میری بیوی ہوگی نکاح کے بعد. نہیں، دینا چاہیے اس کو، بیوی جو ہے اس کی انعام ملنا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ نہیں، اب آپ سب کہیں گے کہ نہیں وہ تو کوئی فرض ہی ادا نہیں کرتی، نہ وہ گھر آباد کر رہی ہے نہ وہ بچے پیدا کر رہی ہے، لیکن وہ کہتی ہے میں بیوی ہوں تمہاری کیونکہ نکاح کیا ہوا تم نے مجھ سے. اور نہ وہ حقوق زوجیت ادا کرے، نہ شوہر کا حق دے، نہ ماں بننا چاہے، نہ شوہر کا حق دے، نہ گھر آباد کرے، نہ گھر کا کوئی کام کرنا چاہے، لیکن بیوی اس کی رہنا چاہے اور اس سے مال متاع لینا چاہے، فائدے اٹھانا چاہے. ناممکن سی بات ہے نا. یہ گاڑی چل سکتی ہے؟ پھر ایسا تعلق کبھی چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا. اب ہمارا امت مسلمہ کا حال کیا؟ کوئی ڈیوٹی ہم نہیں کریں گے جو بحیثیت امت ہماری، ویسے ہم جو چاہیں کریں، عالی شان عمارتیں بنائیں، بڑے بڑے کارنامے کریں، لیکن یہ کام نہیں ہم کر سکتے کیونکہ ہم مصروف ہیں. میں ایک ڈاکٹر ہوں، ساری زندگی مجھے پڑھنے پڑھانے اور مریضوں سے فرصت نہیں ملتی، میں یہ کام کب کروں؟ کوئی کہتا ہے میں ڈاکٹر ہوں، کوئی کہتا ہے میں انجینئر ہوں، کوئی کہتا ہے میں طالب علم ہوں، کوئی کہتا ہے میں تو ایک گھر کی خاتون خانہ ہوں. ہر کوئی مصروف ہے اور سب چلے جا رہے ہیں اپنی زندگی میں. تو یہ کام جب تم نے نہیں کیا تو پھر تمہیں اللہ کے ہاں کتنا بڑا انعام ملنا چاہیے. جس کام کے لیے اللہ نے تمہیں اتنی عزت دی تم نے وہی کام نہیں کیا. آپ کو پتا بنی اسرائیل سے امامت کیوں لی گئی؟ کیونکہ انہوں نے وہ کام نہیں کیا جس کے لیے انہیں چنا گیا تھا. تو نتیجہ کیا ہوا؟ وہ شان و شوکت لے لی گئی. تو اسی طرح اگر آج امت مسلمہ یہ کام نہیں کرتی تو قیامت کے دن پوچھ نہ ہوگی. آپ دیکھیے بائبل میں ایک عبارت آتی ہے، چیپٹر ہے حجی یا حجی، مجھے اس کا پروننسیشن نہیں آتا کیونکہ میں نے بائبل براہ راست کسی سے نہیں پڑھی. تو جیسے حاجی لکھتے نا، ایسے الف کے بغیر حجی یا حجی. اس میں آیت 1 سے 10 تک، میں نے صرف ایک آخری آیت چنی کیونکہ پیراگراف کافی بڑا تھا. نبی حجی ہیں، وہ آ کے اللہ کا پیغام دیتے ہیں بنی اسرائیل کو کہ رب الافواج فرماتا ہے کیوں، یعنی میں تم سے کیوں ناراض ہوں؟ اس لیے کہ میرا گھر ویران ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنے گھر دوڑا چلا جاتا ہے. میرا گھر ویران ہے اور تم میں سے ہر ایک
اپنے گھر دوڑا چلا جاتا ہے، اس لیے نہ آسمان سے اوس گرتی ہے اور نہ زمین اپنا حاصل دیتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی پھر ناراضگی دنیا میں بھی آنے لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ مقام چھین لیتا ہے. انسانوں کی بحیثیت ہم میں سے انڈیویجولز کتنے بھی اعلیٰ مقام پہ پہنچے ہوئے ہوں، ملینئر ہوں، آج دنیا میں ہو سکتا ہے کہ امیر ترین لوگوں میں زیادہ مسلمان ہی ہوں، بہت لینڈ مسلمانوں کے پاس ہو جو دنیا کی بہترین لینڈز ہیں، یا بہترین وسائل ہوں، لیکن کہاں ہے عزت؟ عزت کہاں ہے؟ بحیثیت مسلمان کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہر ایک اپنی دنیا میں مصروف ہے، اور جس کام کے لیے اس کو پیدا کیا گیا تو اس کو بھولے ہوئے ہیں. اس طرف ہر ایک کے پاس بہانہ ہے، میں یہ کام اس لیے نہیں کر سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ میری یہ اور یہ مجبوری، میں یہ نہیں کر سکتا کیونکہ میرے یہ اور یہ کام ہے. ہمیں سے ہر ایک کے پاس عذر ہے نا، میرے پاس ٹائم نہیں، آئی ہیو نو ٹائم، میرے پاس صلاحیت ہی نہیں، میں خود ہی عمل نہیں کرتی، مجھے پتہ ہی نہیں. یہ ان میں سے کوئی بہانہ نہیں، کوئی بہانہ قابل قبول نہیں. جو نہیں ہے وہ استعمال کریں، وہ لیں، سیکھیں، نہیں پتا تو پتا کریں. لا علمی اور جہالت جو ہے وہ کسی انسان کو پکڑ سے تھوڑی بچا سکتی ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی اصل ذمہ داری بھول جائے اور اس کی بجائے وہ دنیا بھر کے کام کر ڈالے، وہ بینک بھر دے پیسوں سے، وہ گھر بنا بنا کے شہر بھر دے، وہ اپنی نسل اولاد اتنی سارے دنیا میں پھیلا دے، جتنی چاہے شہرت حاصل کر لے، لیکن اگر اس نے یہ کام نہیں کیا گویا کچھ نہیں کیا. اور یہ کام صرف اتنا نہیں کہ میں اور آپ بیٹھ کے قرآن خود ہی پڑھ لیں اور پڑھا دیں اور بس. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اقوام عالم اور تمام دنیا تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. یہ جو پیچھے آپ کو اسائنمنٹ دی گئی تھی نا، کیا بلا؟ قرآن سب کے لیے، وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. کیوں سب کے لیے؟ یہ نہیں کہ یہ صرف آپ کو اسائنمنٹ مل گئی تو اب آپ بطور اسائنمنٹ کر لیں اور نہیں بھی کریں تو کیا فرق پڑتا ہے، چلو نمبر ہی کٹ جائیں گے نا کچھ. یہ نمبروں کے لیے نہیں، یہ تو ذمہ داری ادا کرنے کے لیے. ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا تو چاہیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میرا کیا رول ہے. دنیا کی یونیورسٹی کسی میں پڑھنے کے لیے آپ چاہے $1000 کی کتاب خریدیں، شکر کر کے لیتے ہیں کہ ہمیں پڑھنا ہے، ڈگری ملے گی، پیسے کما لیں گے، کل کو اس کی قیمت نکل آئے گی. بڑی سے بڑی فیس دینی پڑے، بڑے سے بڑے ذرائع خرچ کرنا پڑے، گھر بار چھوڑنا پڑے، کوئی مائنڈ نہیں کرتا، نہ کسی کو مشکل ہوتی. لیکن دین کے نام پر اگر ہمیں تھوڑی سی اپنی ضرورت کٹ کر کے ایک جوس کا گلاس یا کوئی بھی اپنی ایک کھانے کی چیز یا پہننے یا اوڑھنے کی کٹ کر کے ہم ایک کتاب آرام سے لے سکتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے. ہم بچوں کو بیکار کے جنک خریدنے کے لیے کتنے کتنے پیسے دے دیتے ہیں، لیکن ایک مقصد کے لیے ایک کتاب خریدنا، ایک چیز لینا، وہ ہم پہ بھاری ہوتا ہے. تو یہ بھی اس فرض کی ادائیگی کا ایک حصہ ہے کہ کچھ لوگ جو قرآن پڑھ گئے ہیں اب ان کا دل تڑپتا ہے کہ ہر ایک پڑھ جائے، کوئی بھی پڑھنے والا پیچھے نہ جائے، صرف اس ڈر سے کہ یہ کتاب لینی پڑے گی، اب پھر پیسے لگنے ہوں. کیونکہ مال کی محبت تمہارے دلوں میں گھر کی ہوئی نا. مال ہر چیز کے لیے ہے، اس کام کے لیے نہیں. تو بات یہی ہے کہ جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے، کیا قرآن سب کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، سب کے لیے. الناس، الناس سے مراد کون ہے؟ سارے لوگ، چاہے وہ کسی بھی رنگ کے، کسی بھی نسل، کسی بھی زبان کے. تو سب کے لیے وہ میسج جانا چاہیے، یہ فریضہ ہے. اور اسی کے لیے اللہ نے وہ قبلہ مقرر کیا، وہ نبی بھیجا، وہ نعمت مکمل کی اور دین مکمل کیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم کیا کرتے. نہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم سب کو اس ذمہ داری کا وزن محسوس کرنا ہے. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟
کہ ہم نماز میں تو کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ صحابہ کرام جیسا بنا دے، انبیاء کی طریقے پہ چلا دے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے طریقے پہ نہیں چلا جنہوں نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا، پڑھ لکھ کے جان بوجھ کے پھر اپنے ذمہ داری اور اپنے کام سے غفلت اختیار کی۔ لیکن عملی زندگی میں ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ یعنی کتنا عجیب تضاد ہے، نماز میں کچھ کہتے ہیں، سلام پھیر کے کچھ اور کرتے ہیں، ان علوم سے مروب ہیں، ان کے لیے ہم ساری کوشش کرتے ہیں، لیکن قرآن میں غور و فکر، قرآن کے لیے وقت نکالنا، کیونکہ ہر چیز کی پرائز پے کرنی پڑتی ہے۔ اگر ایک گریجویشن کے لیے آپ کو 4 سال یونیورسٹی میں پڑھنا پڑتا ہے تو ایک قرآن کے لیے ہم کچھ بھی محنت نہ کریں، کوئی اسائنمنٹ نہیں، کوئی سبق یاد نہ کریں، یہ اب آپ پھر آج کام دے رہی ہیں کہ دوبارہ اپنا ترجمہ لکھ لو، ایک اور مصیبت، یہ تو کام ختم ہی نہیں ہوتا ہے، کیا مصیبت پڑ گئی۔ تو بات یہ ہے کہ اس کو مصیبت نہ سمجھیں، یہ ذمہ داری ہے کہ کچھ لوگ تو ہوں جو کریں، جو تڑپیں اور اوروں کو بھی اس چیز کی روشنی دکھائیں، کیونکہ یہ تو ایک ذمہ داری ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا۔ آخرت تو ہے ہی، دنیا کا کیا فائدہ ہے؟ بیسیکلی یہ کام ہمارے لیے ایک ماسٹر سٹروک کی حیثیت رکھتا ہے۔ ماسٹر سٹروک کس کو کہتے ہیں؟ ماسٹر سٹروک یعنی زندگی کے اندر یہ سٹروک، یعنی یہ کام جو ہے کہ قرآن سب کے لیے، اللہ کا پیغام سب کے لیے، یہ معمولی کام نہیں۔ جب ایک انسان واقعی اس کو اون کر لیتا ہے نا تو اس کی پوری زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، اس کی ساری پرائرٹیز تبدیل ہو جاتی ہیں۔ دھچکا، جی ہاں، جیسے ایک دھچکا لگتا ہے نا، یعنی ایک نیا دروازہ کھلتا ہے آپ کے لیے، ٹرننگ پوائنٹ یا ایک کی، ماسٹر کی نہیں جس کو کہتے، ماسٹر کی یا ماسٹر سٹروک، آپ کی زندگی کا ایک اہم ترین فیصلہ ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اہم ترین فیصلہ۔ ایک ہے اپنے لیے جینا اور ایک ہے انسانیت کے لیے جینا۔ جب آپ انٹروورٹ ہوتے ہیں، اپنے لیے جیتے ہیں، تو آپ کی ساری محنت، کوشش اور پورا دن کہاں گزرتا ہے؟ کچھ دن پہلے آپ اپنے لیے جیتے تھے نا، تو آپ سویر کیسے کرتے تھے؟ اپنے لیے سوچنا، بچوں کے لیے سوچنا۔ دوپہر کیسے کرتے تھے؟ اپنے لیے سوچنا، گھر کے لیے، خاندان کے لیے سوچنا، اپنے لیے اپنے لیے اپنے لیے اپنے لیے، اٹھے بھی تو اپنے لیے، سوئے تو اپنے لیے، جاگے تو اپنے لیے، میں اور میری زندگی، میری جاب، میرا کام، میری زندگی اور میں۔ لیکن یہ جو آیت ہے یا یہ جو قرآن کا پڑھنا ہے، یہ کیا ہے؟ اب آپ کے لیے ایک دروازے کا کھلنا۔ اب آپ صرف اپنے لیے نہیں جئیں گے، اب آپ کو اس خول سے باہر نکلنا ہے، آپ کو لوگوں کے لیے جینا ہے، اوروں کے لیے جینا ہے۔ جب آپ اوروں کے لیے جینے لگتے ہیں تو اور قدر بھی نہیں کرتے بعض اوقات، وہ الٹا ہمارے اوپر برستے ہیں کہ یہ تم کون آیا میں نیند سے جگانے۔ یہ بالکل کام ایسا ہی ہے جیسے کسی سوتے ہوئے کو جگانا۔ سب سے مشکل کام کیا ہوتا ہے گھر میں؟ صبح بچوں کو اٹھانا ہے نا مشکل، یعنی اس وقت کتنا انسان جھنجھلاہٹ ہوتی ہے کہ اتنا وقت ضائع ہو رہا ہے، کوئی نہ اپنا کام کر پا رہے نہ کچھ اور، ایک دفعہ اٹھا رہے ہیں، پھر اٹھا رہے ہیں، پھر اٹھا رہے ہیں، اور پھر وہ آگے سے گرمبل کرتے ہیں یا آگے سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو دن کا آغاز ہی ایک ایسی چیز سے شروع ہوتا ہے کہ سارا موڈ آف ہو جاتا۔ تو بات یہ ہے کہ جس طرح آپ بچوں کو اٹھاتے ہیں اور ناراض ہوتے، بالکل اسی طرح غفلت میں پڑے ہوئے انسانوں کو جب آپ جگانے شروع کرتے ہیں، آپ ان کو کہتے ہیں ہوش میں آؤ، وہ دیکھو آگے آگے، ہوش میں آؤ، اٹھ جاؤ، جلدی کرو، تو وہ الٹا ہمیں ناراض ہوتے ہیں، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، ہمیں سونے دو۔ تو یہ کام اصل میں ہے کیا؟ جگانے کا کام ہے۔ ایک تو یہ نا، میں اپنے لیے جیتی ہوں، میں اٹھ گئی، میں نے اپنے سارے کام کر لیے، میری بلا سے جو سوتا ہے سوتا رہے۔
تو ایسے چھوڑتے ہیں آپ گھر میں؟ یعنی جو بھی مائیں ہیں وہ اس طرح چھوڑ دیتی ہے بچوں کو، ٹھیک ہے بچہ دوپہر تک سوتا رہے، شام تک سوتا رہے، بے شک سوتا رہے. کیوں نہیں سونے دیتے آپ اس کو؟ بتائیے. آپ کو اگر وہ سوتا رہ جائے تو غم ہوتا ہے؟ کوئی کام سوچتا ہے آپ کو؟ میرا خیال ہے جو بھی حساس مائیں ہیں وہ برداشت نہیں کر سکتی کہ وہ کام کر رہی ہیں اور بچہ سو رہا ہو، بے وجہ میں سو رہا ہو اور ضرورت سے زائد سو رہا ہو. انسان جل اٹھتا ہے، برداشت ہی نہیں ہو سکتا. تو انسانیت سو رہی ہو اور سوتے سوتے وہ گڑھے میں جا گرے، کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ چین ہی نہیں آ سکتا اگر آپ واقعی حساس انسان ہیں کہ کیا بنے گا ان کا. پیغمبروں نے آ کے کیا کیا تھا؟ اگر آپ پیغمبروں کے حالات قرآن میں پڑھیں اور انشاءاللہ پڑھیں گے، ہر ایک نے آ کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور آخرت کے سنگین مسئلے سے ڈرایا. آخرت کا مسئلہ آسان مسئلہ نہیں ہے، ہمیشہ کی زندگی کا مسئلہ ہے، ابدی زندگی. کیا بنے گا اس دن؟ کہاں جائیں گے؟ کیا بیتے گی؟ تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ اگر تو چند دن کا عذاب ہوتا نا، اور چند دن کی سزا اور ناکامی ہوتی، اور پھر آگے اس کے پھر پار ہونا ہوتا، تو ہم کہتے چلو کوئی بات نہیں، جانے دو، غافل رہیں اور سوئے رہیں، اور کیا ہوا 1 سال فیل ہو گئے بچے، اگلے سال پاس ہو جائیں گے، نہ بھی پڑھیں گے، کچھ اور کر لیں گے. آخر مائیں تھک کار کے ہی کہتی ہیں اچھا نہیں پڑھتا بچہ نہ پڑھے، کوئی ٹیکنیشین بنا دوں گی، کوئی اور چیز سکھا دوں گی، چلو گزارا کر لے گا. لیکن آخرت کے معاملے میں تو کوئی دوسری آپشن ہے ہی نہیں. لیکن سوتے ہوئے شخص بیچارے کو کیا پتا کہ اس کے اوپر کیا گزرنے والی ہے، اس کو تو نہیں پتا. جو بچہ ہے، غافل ہے، بے سمجھ ہے، اس کو نہیں پتا اس کا سونا کیا نقصان رکھتا ہے. انسانوں کو نہیں پتا کہ وہ سوئے ہوئے ہیں، ان کا سونا کیا معنی رکھتا ہے. تو یہ تو جو دیکھ رہا ہے اپنی کھلی آنکھوں سے خطرہ، وہی جانتا ہے نا، اور وہی بتا سکتا ہے. تو اس لیے کیا فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو امت وسط بنایا. کس لیے بنایا؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر حق کے گواہ بنو. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہی دیں. اور یہ کب ہوگی؟ قیامت کے دن. آپ کو معلوم ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 41، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آیت پڑھی تھی حضرت عبداللہ بن مسعود نے، تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ اتنا روئے تھے کہ ہچکیاں بند گئی تھی، اتنی شدید ذمہ داری محسوس کی. کیا تھی آیت؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. کیا گزرے گی اس وقت جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان سب پر آپ کو گواہ بنائیں گے. تو بات یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے اقوام کے لوگوں پر بھی گواہی دیں گے، کیونکہ آپ کی کتاب میں ہر چیز محفوظ ہو گئی نا، اور خود ہم پر بھی گواہی دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ان لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے جنہوں نے قرآن کو پس پش ڈالا. قرآن میں ہی دلیل موجود ہے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول کہیں گے اے رب میری اس امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، پس پش ڈال دیا تھا. تو ایسے لوگوں کے خلاف رسول گواہی دیں گے. اسی طرح جنہوں نے فرقواریت اختیار کی یا رسول کا طریقہ چھوڑا، رسول علیہ السلام قیامت کے دن ان کے حق میں شفاعت نہیں کریں گے، ان کے خلاف گواہی دیں گے. لہذا ہم نے تمہیں لوگوں پر گواہ بنایا اور تم وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہیں کہ تم نے یہ پیغام آگے پہنچایا یا نہیں. اور یاد رکھیے کہ جب انسان اس پیغام کو پہنچاتا ہے تو پھر
نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس کو ایک چیلنج درپیش ہوتا ہے، اور پھر اس کی اپنے اندر ایک ارتقاء یا ایک ترقی اس کی شروع ہوتی ہے. پھر اس کے نتیجے میں مزید لوگ مسلمان ہوتے ہیں اور اس کی یہ زندگی بھی ایک لائیولی زندگی بن جاتی ہے. دیکھیں نا، ایک جب آپ اپنی ذات کے لیے جیتے نا تو آپ کی زندگی میں کوئی چیلنج نہیں ہوتا سوائے چیلنج اس کے کہ آپ کی مادی حالت کیا ہے. لیکن جب آپ لوگوں تک پیغام پہنچانے لگتے ہیں تو بڑے بڑے چیلنجز آپ کے سامنے آنے لگتے ہیں. آپ کا دماغ کھلتا ہے، آپ کی صلاحیتیں استعمال ہوتی ہیں، آپ کو مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ مخالفتیں آپ کی مزید اصلاح کر دیتی ہیں. اب آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی تھی؟ 571 عیسوی میں، 571 میں. 571 کے عمر، ابو بکر اور باقی لوگوں کو دیکھیے، اور پھر اس کے بعد 642 میں جب مسلمانوں کا مقابلہ ایرانیوں کے ساتھ ہوا تھا، اس وقت کے مسلمانوں کو دیکھیے، اس وقت کی عمر کو دیکھیے اور اس وقت کے صحابہ کرام کو دیکھیے. ان 70 سالوں میں کوئی فرق آیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 571 میں پیدا ہوتے ہیں، 40 سال بعد نبوت ملتی ہے. اس 40 سال کو بھی نکال دیجئے بیچ میں سے. 609 میں آپ دیکھیے ابو بکر اور عمر کا حال کیا تھا. عقبہ بن عامر کہاں تھے اور باقی سارے لوگ کہاں تھے؟ وہ اپنے لیے جی رہے تھے. ان کی دنیاوی ترقی بھی کیا تھی؟ وہ لوگ آپس میں لڑا کرتے تھے. اور صرف another 30 years 22 years تو آپ کی نبوت کے، 22 to 23، 2 سال حضرت ابوبکر کی خلافت اور اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور. روم بھی فتح ہوتا ہے، ایران بھی فتح ہوتا ہے. یہ کس کے نتیجے میں ہوا سب کچھ؟ یہ پیغام پھیلا، نیو بلڈ اس میں شامل ہو، اور اس میں انسانیت کا نقصان تو نہیں کوئی ہوا، اس میں انسانیت کو فائدہ ہوا. کیا فائدہ ہوا؟ پوری انسانیت کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. اس سے پہلے انسان سورج چاند سے ڈرتا تھا، اس کی عبادت کرتا تھا. اب انسان نے اس کو مسخر کرنے کا راستہ دیکھ لیا، کیونکہ قرآن نے بتایا کہ یہ ستارے اور چاند اللہ کی مخلوق ہے، یہ عبادت کرنے کی چیز نہیں ہے. انسان کی سوچ کا دھارا بدلا، اور 1000 سال کی تاریخ میں اسپین میں جب مسلمان پہنچتے ہیں تو کس طرح علم کا عروج ہوتا ہے اور ترقی ہوتی. پھر مسلمانوں پر تو زوال آنے لگتا ہے، کیونکہ اب وہ پھر دوبارہ واپس اپنے لیے جینا شروع کرتے ہیں، اور یہ علوم منتقل ہو جاتے ہیں اسپین سے فرانس کی طرف اور ویسٹ کی طرف، اور پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ ایک اور قوم کو اٹھاتا ہے اور ایک اور قوم آگے بڑھ کر اس چیز کو لیتی ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ انڈسٹریل ریولوشن آتا ہے. اور پھر آج کا دور آپ دیکھیے کہ ہم آج کہاں کھڑے ہیں، ہم کہاں جا کے سمٹ گئے. امت مسلمہ اگر عملی طور پر دیکھیں تو کسی قیادت کے مقام پر نہیں ہے، کسی قیادت اور عزت کے مقام پہ نہیں. آج ہمارے پاس بڑی بڑی جائیدادیں بھی ہوں، بڑے بڑے کارنامے، بڑے بڑے سائنٹسٹ بھی ہمارے اندر، لیکن جب تک امت مسلمہ بندوں کا حق نہیں دیتی، یہ بندوں کا حق ہے اللہ کا کلام جو آپ کے پاس ہے اور آپ کو انہیں دینا ہے. آپ کا کوئی احسان نہیں ان پر، یہ فریضہ ہے. یعنی یہ جو کچھ آپ کے پاس ہے یہ صرف آپ کے لیے نہیں تھا، اسے تو شیئر کرنا تھا، اسے تو دوسروں تک لے جانا تھا. آپ نے تو خود بھی نہیں اس کو استعمال کیا، نہ خود استعمال کیا نہ کسی اور کو دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ یہی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کہیں سر نہیں اٹھا سکتا، ہر جگہ بدنام. کوئی کسی مسلمان کو دیکھتا تو فوراً اس کے دل میں کیا خیال آنے لگتا ہے؟ ہر جگہ آپ پہ شک کیا جاتا ہے.
آپ کی کہیں عزت نہیں، کہیں کوئی آپ کو قبول نہیں کرنا چاہتا، کہیں کوئی آپ کو لینا نہیں چاہتا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اپنے لیے جینا چاہتے ہیں. آپ ان کے لیے جئیں، آپ ان کے فائدے کے بن جائیں، پھر آپ دیکھیں آپ کو سر آنکھوں پہ رکھیں گے. آپ ان کا حق نہیں دے رہے، لہذا وہ آپ کو کہیں بھی ٹھکانہ اور پناہ نہیں دے رہے. تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ اصل کام ہم چھوڑ بیٹھے ہیں. اصل کام ہم عموماً کیا کہتے ہیں؟ جی لوگوں کو ہمارے بارے میں مس انڈرسٹینڈنگ ہے، تو اس لیے وہ ہمیں یوں اسکولڈ کریں یا ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی. اکثر ہم شکایت کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہو رہی. ٹھیک ہے، ہو رہی ہیں، مان لیا. وجہ کیا بتاتے ہیں؟ کیونکہ ویسٹ یا جو بھی مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہے. یہ کہتے ہیں نا بھئی کیوں مس انڈرسٹینڈنگ ہے ان کو؟ مس انڈرسٹینڈنگ کب ہوتی ہے؟ انہیں مس انڈرسٹینڈنگ کیوں ہے؟ ان کو مس انڈرسٹینڈنگ اس لیے کہ ہم نے ان کو اصل پیغام پہنچائی نہیں. نہ اس پر ہم خود عمل کر رہے ہیں کہ انہیں پتہ چلے کہ اسلام کیا ہوتا ہے، اور نہ ان کو یہ پہنچا رہے ہیں کہ وہ خود بھی پڑھ کے دیکھ لیں اور خود بھی جان لیں کہ اصل اسلام کیا ہے. لہذا اصل حقیقت کے اوپر جہالت کے، غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ حال نہیں بدل سکتا جب تک یہ پردے نہیں ہٹائے جائیں گے اور مس انڈرسٹینڈنگ دور نہیں کی جائے گی. اس صورتحال میں مسلمان کر کیا رہے ہیں؟ بجائے اس کے کہ اپنی اصل ذمہ داری پوری کرتے، انہوں نے اور رستے ڈھونڈے. اور وہ رستے کیا ہیں؟ اسیمیلیشن، یعنی وہ اپنی آئیڈینٹی کھو کے انہی میں ہی شامل ہونا چاہتے ہیں. بالوں کے رنگ فرق کر لیے، سکن کے کلر ان جیسے کرنے کی کوشش کی، ڈریس ان جیسا، تاکہ ہم انہی میں سے ایک لگے. مسئلہ حل تو نہیں ہوتا. آپ نام بدل لیں، آپ بالوں کا رنگ بدل لیں، آپ لینزز لگا لیں، آنکھوں کے رنگ بدل لیں، جتنے چاہیں بھیس بدل لیں، کیا آپ قبول کر لیے جائیں گے؟ کچھ لوگوں نے آئسولیشن اختیار کر لی، کٹ کے الگ ہو گئے، اپنی الگ دنیا بنا لی. کچھ انہی کے اندر ضم ہونے لگے. کچھ نے ان کے ساتھ ایسوسیشن اختیار کر لی، اسیمیلیشن کر لی. کچھ نے آئسولیشن اختیار کر لی، اور جو کرنے کا کام تھا وہ پھر بھی نہیں کیا. اب آپ دیکھیں ایک شخص جب بیمار ہوتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ علاج. بیماری کا پتہ لگا کہ اس کا علاج کرنا چاہیے، تبھی تو وہ بچ سکتا ہے. اور اگر چھوڑ دیا اس کو ویسے ہی تو کیا ہوگا؟ ہلاکت. آج کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اسے قبول کر لیں کہ ہاں یہ ذمہ داری ہے، اور اس کو ادا کرنے کے لیے قربانی تو کرنی پڑے گی، امتحان تو ہوگا. تو اس کے لیے پھر سخت جان بنے، آرام چھوڑیں، کام شروع کریں. دنیا کے لیے بہت اپنا آپ کو تھکایا، کبھی دین کے لیے بھی تھکائیں. جب دوسری وحی نازل ہوئی تھی تو کیا حکم آیا تھا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر. کمبل اتار دو، چادر نہیں اوڑھو، اٹھ کے بیٹھو. قم، کیا کرو؟ فانذر، لوگوں کو خبردار کرو. یہ ہے کرنے کا کام. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، ربانی، ربک فکبر، وثیابک فطہر، والرجز فہجر، ولا تمنن تستکثر، ولربک فاصبر. تو صبر کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، محنت کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ انسانیت کی خیرخواہی اور محبت دل میں لے کر اپنی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے چاہے ہلکا ہلکا بھی موومنٹ ہوتا رہے گا نا تو نجات ہو جائے گی. لیکن اگر بیٹھ گئے، پلٹ گئے
تو یہ حل نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور نہیں بنایا ہم نے اس قبلے کو جس پر تم پہلے تھے. یعنی وہ جو بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کو کہا گیا تھا وہ اس لیے تھا إِلَّا لِنَعْلَمَ، تاکہ ہم جان لیں کیا، مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کہ رسول کی پیروی کون کرتا ہے، رسول کی بات کون مانتا ہے، اتباع کون کرتا ہے، مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اس سے جو اپنی دونوں ایڑیوں پہ پھر جاتا ہے. کون پیروی کرتا ہے اور کون واپس پلٹ جاتا ہے. کدھر واپس؟ اسلام سے کفر کی طرف. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول کی پیروی سے انکار، رسول کی بات نہ ماننا اور پھر کہنا میں مسلمان بھی ہوں. تو ممن ينقلب على عقبیہ، جو اپنی دونوں ایڑیوں پہ واپس پلٹ جاتا ہے، یعنی پیغمبر کی بات ماننے کی بجائے اپنے دل کی مانتا ہے یا لوگوں کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کے ان کے ساتھ مل جاتا ہے. وہ ان کانت لکبیرۃ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس حکم کی پیروی آسان نہیں ہے، واقعی مشکل کام ہے. کیونکہ ایک طرف مخالفت بھی بہت تھی، دوسری طرف کچھ پچھلی ایسوسیشنز بھی تھیں چیزوں کے ساتھ. اہل مکہ کی خانہ کعبہ کے ساتھ ایسوسیشن تھی، اہل مدینہ کی، اہل کتاب کی بیت المقدس کے ساتھ تھی. تو اب اپنے آبائی اور قدیمی طریقوں کو چھوڑ کر ایک نیا طریقہ اختیار کرنا یہ ایک بھاری کام ہوتا ہے. ہر نیا کام مشکل ہوتا ہے یا نہیں؟ اب ایک ٹائم ٹیبل آپ کا تھا قرآن شروع کرنے سے پہلے زندگی کا تھا نا، اور ایک اب نیا ٹائم ٹیبل بن گیا یا بنانا پڑا آپ کو. اب یہ نیا کام ہے نا، تو نیا کام تو مشکل ہوتا ہی ہے. تو ہر نیا کام مشکل ہوتا ہے. فرمایا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ تبدیلی چینج ہے مشکل، مگر اس کے لیے مشکل نہیں جس کو اللہ ہدایت دے دے. کیونکہ اس کو تو اللہ کے حکم کی، رسول کے حکم کی پیروی کرنی ہے. اسے کیا فرق پڑتا ہے کہ طریقہ کوئی بھی ہو یا کوئی بھی کام کرنے کو کہا جائے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. اس موقع پر کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ لوگ جو دنیا سے جا چکے اور وہ صرف بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ تو فرمایا اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان ضائع کر دے، یعنی تمہاری وہ نمازیں ضائع نہیں ہوگی. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ بندوں کے ساتھ بہت مہربان ہے، شفقت کرنے والا ہے. وہ بندوں کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا، بلکہ وہ بندوں کے اوپر مہربانی کرنا چاہتا ہے. اس کے پیچھے ایک خاص غرض ہے، ایک وجہ ہے کہ تمہیں یہ حکم دیا جا رہا ہے. اب یہاں یہ جو ہے نا کہ اللہ جاننا چاہتا ہے کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا؟ اللہ کو تو پتا ہے، لیکن اصل میں وہ بندوں پہ حجت تمام کرنا چاہتے ہیں. یعنی ایک بات مثلا آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ کیا کرنے والا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ کچھ نہ کر کے بھی آپ اسے انعام دے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اسے ٹیسٹ کرتے ہیں. تو یہ تو اصل میں ایک ٹیسٹ تھا. اللہ کو تو پہلے ہی پتا تھا، لیکن اللہ تعالی لوگوں کو الگ الگ کرنا چاہتا تھا، چھانٹنا چاہتا تھا کہ کون اتباع کرنے والا ہے، کون بات ماننے والا ہے اور کون بات نہیں ماننے والا.